پاکستان میں جب کسی کو یہ بتاؤ کہ بھارت جنگی تیاریاں کر رہا ہے، طنز اور مذاق اڑایا جاتا ہے کہ آپ بہت عرصے سے صرف یہ چورن بیچ رہے ہیں کہ بھارت حملہ کرنے آئے گا، آج تک تو اس نے کیا نہیں۔ لیکن بھارت کے انتخابات اب سر پہ، جو بابری مسجد کو شہید کر کے جو وہاں پہ رام مندر کا افتتاح کیا گیا، آپ یوں سمجھیں کہ اس کا تعلق بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف مودی سرکار اپنے الیکشن کیمپین میں اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے، حالانکہ اگر جو لوگ ہندوؤں کے اسٹریٹجک کلچر اور اسٹریٹجک ہسٹری سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دراصل یہ ایک سمبولک طریقے سے انہوں نے ریونج لیا ہے محمود غزنوی کے سومنات پہ حملے کا۔ ہم لوگ اللہ سے شکوہ اور شکایت کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ ذہنی اور روحانی طور پر جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے ہمارے پاس اسلحہ بھی ہو اور ایٹمی طاقتیں بھی ہوں، لیکن ہم ذہنی اور روحانی طور پر خوفزدہ لوگ ہیں، ہم دنیا کی ہر طاقت سے خوفزدہ ہو کہ بھارت جو ہے اب ہندوستان بن چکا ہے اور عالمی سطح پہ وہ ایک ہندو طاقت کے طور پہ ابھرے گا، اور اس کی سوچ، اس کا نظریہ، اس کی فارن پالیسی، اس کی سیکیورٹی پالیسی، اس کی ڈیفنس پالیسی اس نظریے کی پروموشن اور پروٹیکشن کے لیے استعمال ہو۔ بہرحال جب ہو رہے تھے 2012 میں مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو پاکستان انڈیا کی جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے، پاکستان اور انڈیا میں تو کوئی جنگ ہونی ہی نہیں۔ میں یہ اس یقین کی حد تک اس پہ پہنچ چکا تھا ٹھیک ہے کہ اٹھتی ہوئی معیشت میں اور تباہ حال معیشت کے اندر اٹھتی ہوئی معیشت کبھی تباہ حال معیشت میں ہے، جو کشمیر کے لیے آواز اٹھائے گا، جو انڈیا کو ایکسپوز کرے گا، تو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے پاکستانی شہریوں کی سیکیورٹی کو اتنے بڑے نیٹ ورک کے ایکسپوئر کے بعد؟ دیکھیے چند دن قبل آپ کو یاد ہوگا کہ جو بابری مسجد کو شہید کر کے جو وہاں پہ رام مندر کا افتتاح کیا گیا، آپ یوں سمجھیں کہ اس کا تعلق بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف مودی سرکار اپنے الیکشن کیمپین میں اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے، حالانکہ اگر جو لوگ ہندوؤں کے اسٹریٹجک کلچر اور اسٹریٹجک ہسٹری سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دراصل یہ ایک سمبولک طریقے سے انہوں نے ریونج لیا ہے محمود غزنوی کے سومنات پہ حملے کا 1000 سال کے بعد۔ وہ بھلا نہیں سکے، اس کا انہوں نے انتقام لے لیا آپ سے، بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پہ اپنے ملک کا سب سے بڑا مندر تعمیر کر کے، جس میں 155 ممالک کے دریاؤں کا پانی ڈالا گیا، جس میں پوری دنیا کے جو ہندو ڈائسپورا ہے اس سے اربوں ڈالر کا چندہ وصول کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں $200 ملین سے زیادہ کی لاگت آئی اس مندر کی۔ اور یہ مندر اب اس بات کا اظہار ہے علامتی طور پہ کہ بھارت جو ہے اب ہندوستان بن چکا ہے اور عالمی سطح پہ وہ ایک ہندو طاقت کے طور پہ بھارت کی جنگی تیاریاں مکمل ہیں، اس کی ناردرن کمانڈ، اس کی سدرن کمانڈ اور ساؤتھ ویسٹرن کمانڈ بالکل ڈپلائیڈ ہے ہماری سرحدوں کے ساتھ۔ پچھلے 1.5 سال سے مسلسل ہر ہفتے وہ ڈویژن اور کور لیول کی ایکسرسائزز کر رہے ہیں، دنیا کا ہر ہتھیار انہوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، جدید ٹیکنیکس جنگ کرنے کی، یوکرین جنگ سے، اور اسرائیلی ٹیکنیکس جو وہ غزہ میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان کے ہتھیاروں کی جو پرفارمنس ہے اس سب کے مطابق اپنے آپ کو وہ ترتیب دے کر پاکستان کے خلاف منظم ہو چکے ہیں۔ اور عسکری طور پر اب کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ جو اربوں ڈالر انہوں نے خرچ کیا ہے صرف جنگی تیاریوں میں، اسلحہ فائر کرنے میں، پیٹرول اور ڈیزل جلانے میں، وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اور جو ان کا ڈپلائمنٹ پاسچر ہے وہ ایگریسو ہے، وہ انویژن لیول پاسچر ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان حملہ کرے گا تو وہ ایک دفاعی جنگ لڑیں گے، وہ پاسچر اس لیے ہے کہ انہوں نے سرحد پار کر کے پاکستان کو 2 حصوں میں کاٹنا ہے اور پاکستان کے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کرنا ہے۔ پاکستان میں جو کچھ یہ دشمن پاکستان کے خلاف کر رہا ہے وہ ایک مذہبی نظریے کے تحت کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی نئی پارلیمان جو بنائی ہے، جہاں پر بیٹھ کے انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے کہ وہ کشمیر کو بھارت کا حصہ بنائیں گے، وہاں انہوں نے اکھنڈ بھارت کا نقشہ لگایا ہے۔ اب وہ نظریاتی طور پر اپنی پوری قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا نصب العین اکھنڈ بھارت ہے، اور ظاہر ہے کہ اکھنڈ بھارت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے۔ اور اس اکھنڈ بھارت کو حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع ان کو پچھلے 100 سال میں یا پچھلے 1000 سال میں نہیں ملا ہوگا کبھی۔ RSS پچھلے 100 سال میں بنی ہے، 1000 سال کی غلامی ہے ان کی، جس کا انتقام انہوں نے مسلمانوں سے لینا ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں سے لینا ہے۔ پاکستان میں جب لوگوں کو یہ بتاؤ، جیسے کہا کہ بھارت حملہ کرنے والا ہے، تو وہ طنز اور مذاق میں اس بات کو اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات یہ کہ بھارت سے تمہاری جنگ تو ہوگی،
उसकी जंगी तैयारियां मुकम्मल हैं, आज हो कल हो एक हफ्ते के बाद हो, वक्त का तयन अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो पॉस्चरिंग है, जो जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो उनके इलेक्शंस आ रहे हैं, जो वो लैंग्वेज और नैरेटिव बिल्डिंग वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कानून साजी वो कर रहे हैं, जो फौजों की डिप्लॉयमेंट और ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सब एक बात की तरफ इशारा कर रही है कि हमारे पास अब वक्त नहीं है। लेना देना कोई नहीं, मैं बरादर शरादर में बिलीव नहीं करता। एक इस मुल्क में ये भी बहुत बिकता है, बरादर फलाना, कोई बरादर शरादर नहीं होता। पावर प्ले में तो बिल्कुल नहीं होता, आम जिंदगी में नहीं होता। जो बिहेव करे वही बरादर होता है, बाकी तो जरूरतें हैं, कौमों के लेवल पे रोमांस होता है। ये कुछ शीरी फराद है कि फलां मुल्क के साथ हमारा बराबर, कुछ भी नहीं। हम एक खास तरह के इमोशनल से, छिछोरे से, हल्की फुल्की बातें करने वाले, समुद्रों से गहरी, आसमानों से ऊंची, शहद से मीठी, फौलाद से मजबूत, व्हाट नॉनसेंस। ऐसे होता है नहीं, तो ब्रदर ब्रदर कोई चीज नहीं होता। चीन हमारा ब्रदर है, बताएं मुझे, वो तो बिलीवर्स ही नहीं है। ये कन्वीनियंस होती है। हम लोगों को जानबूझ के, एक तो तालीम नहीं दी, एक उनको तरबियत नहीं दी, ऊपर से इस तरह की ना बातें कर करके इसीलिए नहीं दी ना सर, वरना बातों में ना आते की तरफ ले जाते हैं। डेमोक्रेसी नहीं है। ये तो 4-5 किस्म के टिटपूंजिए चिपके हुए हैं, खून पी रहे हैं आवाम का, बस ठीक है। अच्छा कमाल देखो, बदकिस्मती हमारी कि जो लोअर मिडिल क्लास का भी इक्तदार में आ जाता है ना, किसी ना किसी और चक्कर में, उसकी भी लॉयल्टी अपने तबके से खत्म हो जाती है, वो भी उनमें घुसता है। हाँ तो बस वो अपनी क्लास बदलने के चक्कर में, उस कमजर्फ को ये नहीं याद रहता कि मेरा बचपन कैसा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले